اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا اسامہ افضل صاحب۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو باہر گلیوں میں ہیں یا کھانا کھا چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ بھائی بڑے مطالعے کے ساتھ اور بڑی خطابت کے ساتھ اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کا آنا، بیان کرنا، آپ کے سامنے بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں جناب حضرت مولانا اسامہ افضل مغل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ کاش کہ طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، کاش کہ طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتے بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کر کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ سامعین ذی وقار، عیوب اور نقائص سے پاک تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات واحد کے لیے ہے۔ درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک منٹ گفتگو کرنی ہے۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں، جتنے بھی انسان کے پہلوؤں میں دل دھڑکتا ہے، وہ انسان کسی نہ کسی کو اپنا محبوب، کسی نہ کسی کے لیے اپنے دل میں محبت کے جذبات ضرور رکھتا ہے۔ اور پھر پوری امت مسلمہ کے دل جن کی محبتوں میں دھڑکتے ہیں وہ رؤوف الرحیم یتیم مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اہلا وسہلا مرحبا شیر ربانی حضرت مولانا امانۃ الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ اہلا وسہلا مرحبا، موسٹ ویلکم۔ آپ کی زیارت بھی کریں اور اس کے بعد توجہ میری طرف رکھیں۔ جی احباب گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کسی نہ کسی کے بارے میں تو محبت کے جذبات ضرور رکھتا ہے نا، اور پھر جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ میرے ساتھ مخلص بھی ہو۔ میں آپ کے ساتھ لاکھ محبت کے دعوے کروں، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ مخلص نہیں، میری محبت کا فائدہ کوئی نہیں ہے، میرے دعووں کا فائدہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، میں دعوے نہ بھی کروں تو کام چل جائے گا۔ مالک الملک نے بھی اسی بات کا مطالبہ کیا، خالق کائنات نے اسی بات کا تقاضا کیا۔ مالک فرماتے ہیں محبوب اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کی دلیل یہ دو، محبت کا ثبوت یہ دو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ محبوب پیروی کہاں تک کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے؟ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو میرے محبوب تمہیں دے دیں میں شامل ہونے والوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب زمین و آسمان کا خالق اور مالک محبوب کی زبان نبوت پہ یہ الفاظ جاری فرماتے، آمنہ کے لال کے قلب اطہر پہ قرآن کی آیات کا نزول ہوتا، محبوب قرآن کی تلاوت فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا، محبوب کہتے اے ایمان والو، ہم کان کھڑے کر لیتے، ہم چکنے ہو جاتے، ہم ہوشیار ہو جاتے کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ڈائریکٹ آسمان سے ہم سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ ہم ہی تو ایمان والے تھے، ہم ہی تو مومن تھے۔ اقبال نے کہا تھا ہم توحید ہستی ہیں، سارا جہاں ہمارا ہے، چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ہوشیار ہو جاتے کہ زمین و آسمان
آسمان کا خالق ہم سے بات کرنے لگا ہے، ہمیں حکم فرمانے لگا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو سنی، وہابی، شیعہ، بریلوی کہنے والو، یہ تفرقہ بازی ختم کر کے آؤ اپنے ایمان کو جانچنے کی کوشش کرو۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان کے پیچھے چلو، ان کا کہنا مانو۔ اللہ کیا تیری اور تیرے نبی کے علاوہ ہم کسی کی بات کو نہ مانیں؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہاری جماعت کے سربراہ ہیں ان کی بات بھی مانو، جو تمہارے بڑے ہیں ان کی بات بھی مانو، جو تمہارے قائد ہیں ان کی بات بھی مانو۔ اللہ جیسے تیری اور تیرے نبی کی ہر بات ماننا لازمی ہے، ویسے ان کی بھی ہر بات مان لوں۔ فرمایا نہیں میرے بندے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اللہ معاملہ کون سا ہونا چاہیے، اصول کا ہو یا فروعی ہو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ معاملہ کون سا ہونا چاہیے، عقائد کا ہو یا عبادات کا ہو، فضائل کا ہو یا اعمال کا ہو، اللہ معاملہ کون سا ہونا چاہیے، پوچھنا علماء کرام سے۔ مالک الملک نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی معاملے میں فی شیئن بطور نکرہ استعمال کیا، کسی بھی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں یا ناف پہ باندھنے ہیں یا بالکل باندھنے نہیں، اللہ پھر کیا حکم ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، محبوب سلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے یا سلوار ٹخنوں سے نیچے کرنی ہے؟ جھگڑا ہو گیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آنا۔ آمین اونچی کہنی ہے یا کہنی ہی نہیں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ابو بکر کا نمبر پہلا ہے یا چوتھا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، امیر معاویہ کی سیاست برحق ہے یا نہیں ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ابو ہریرہ کی فقاہت برحق ہے کہ نہیں ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس سارے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آنا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے محبوب کسی بات کا فیصلہ کر دیں، محبوب ابو بکر کو مسلح دے دیں، تم اس پہ اعتراض کرنے لگ جاؤ، محبوب ابو ہریرہ کو فقیہ مانیں، تم اس پہ اعتراض کرنے لگ جاؤ، محبوب امیر معاویہ کو دعائیں دیں، تم اس پہ اعتراض کرنے لگ جاؤ۔ خالق کائنات کا فیصلہ یہ ہے، مالک الملک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آؤ میں قرآن کی آیات کا ایک ایک حرف کا ترجمہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو سناؤں۔ مالک کائنات فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے، محبوب خالق کائنات کی قسم اٹھا کر کے لوگوں کو بیان کر دیجئے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ اس وقت تک مومن بن نہیں سکتے، ان کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا محبوب، جہاں تک کہ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک کہ آپ کو حاکم مان نہ لیں، آپ کو فیصل مان نہ لیں، آپ کے فیصلے کو مان نہ لیں۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے آپ کوئی فیصلہ کر دیں ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ کے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابو بکر کو مسلح دے تو تسلیم کریں، علی کو بستر دیں تو تسلیم کریں، امیر معاویہ کو سیاست دیں تو تسلیم کریں، ابو ہریرہ کو روایت دیں تو تسلیم کریں، امیر معاویہ کو کاتب قرآن بنائیں تو تسلیم کریں۔ اگر نہیں مانتے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو مالک کائنات کا فیصلہ یہ ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، لوگوں جب ان سے کہا جاتا ہے اس بات پہ ایمان لے کر کے آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر کے آئے، انہوں نے اعتراض کر دیا۔ مالک فرما رہے ہیں لوگوں ایمان لانا چاہتے ہو، ابو بکر جیسا، عمر جیسا، عثمان جیسا، علی جیسا، طلحہ جیسا، زبیر جیسا، اللہ تیرے نبی کے فیصلے کو مانے کیوں؟ فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ انجام کے لحاظ سے اچھا ہے، یہ اچھی بات ہے، اللہ یہ مانے کیوں؟ مالک کائنات نے یہاں پہ شرط لگائی ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پہ ایمان ہے، پھر بڑے کی بات آئے چھوڑ دینا، چھوٹے کی بات آئے چھوڑ دینا، امیر کی بات آئے چھوڑ دینا، فقیہ کی بات آئے چھوڑ دینا، قائد کی بات آئے چھوڑ دینا، پیر کی بات آئے چھوڑ دینا، گدی نشین کی بات آئے چھوڑ دینا۔ اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا پھر ساری کائنات کی بات کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھنا ہے، محمد کی حدیث کو سینے سے لگا لینا ہے۔
احباب گرامی قدر، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایمان کی شرط یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کو محبوب دے دیں وہ لے لینی چاہیے، وما نہاکم عنہ فانتہوہ، اور جس بات سے منع کر دیں اس بات سے منع ہو جانا چاہیے۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس بات پہ ایسی عملی تصویر بن کے دکھایا، اس بات کی ایسی عملی تصویر بن کے دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ آئیے میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ جیش الاسرہ ہے، میرے پاس تنگی کا لشکر آ گیا ہے، میرے لشکر کی مدد کرنی ہے، میرے لشکر کے لیے گھر سے جاؤ سامان لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر گھر کو جاتے ہیں اور زبان اور دل میں خیال یہ ہے اور صحابہ کرام کو بیان کرتے ہیں۔ صحابہ جس وقت محبوب نے اعلان کیا تھا نا، محبوب نے چندے کا اعلان کیا تھا، میرے پاس اس وقت گھر میں سامان موجود تھا، میرے پاس مال موجود تھا، میرے دل میں خیال آیا باری ایمان کی آئے تو ابو بکر سب سے پہلے، باری ہجرت کی آئے تو ابو بکر سب سے پہلے۔ آج میں نے ابو بکر کو آگے نہیں جانے دینا، آج میں نے ابو بکر سے نمبر آگے لے جانی ہے۔ حضرت عمر گھر تشریف لے کر کے گئے، سارے مال کو اکٹھا کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر چھوڑا، آدھا محبوب کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ اور میرے محبوب سے بڑھ کے بڑا ماہر نفسیات کون ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب نے یہ نہیں پوچھا عمر تم کیا لے کر کے آئے ہو، حضرت نبی اسلام نے پوچھا ما ابقیت علی اہلک، عمر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ عمر گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑ کے آیا؟ حضرت عمر کہتا ہے نصف ذالک، محبوب اتنا لے کے آیا، اتنا گھر بھی چھوڑ آیا ہوں۔ پھر باری صداقت کے بادشاہ، عدالت کے بادشاہ، حضرت خلافت کے بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق کی آتی ہے۔ نبی اسلام نے سوال وہی کیا ما ابقیت علی اہلک، ابو بکر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے بتا دیا، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص لاکھوں میں نمایاں کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اب کہی تو لہم اللہ و رسولہ، محبوب میں اپنے گھر میں گیا، مجھے جو کچھ بھی ملا تھا میں نے سارے مال کو اکٹھا کیا، اٹھا کر کے محمد کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ اور میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، انہوں نے کہا میں نے تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، حضرت ابو بکر گھر کے کونے کونے کو چھان رہے تھے کہیں ایک سوئی باقی نہ رہ جائے، کہ میرے محمد نے سامان مانگا تھا اور ابو بکر کے گھر میں سوئی پڑی ہوئی تھی اور ابو بکر نے سوئی گھر میں رکھ لی لیکن محمد کے قدموں میں نچھاور نہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب جو کچھ بھی بچا تھا میں نے تو اٹھایا ہے، محمد کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ حضرات پوچھا ابو بکر تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ فرمایا اب قیت لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے محبوب تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ میرے محبوب نے کہا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ میرے محبوب نے یہ کہہ دیا ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے نبی نے کہہ دیا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس بات کو تسلیم کرو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا ہے لوگو لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، میرے نبی نے کہہ دیا ہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، میرے محبوب نے کہہ دیا ہے من کنت مولاہ فہو علی مولاہ، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان ہے۔ اگر ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو ان باتوں کو دل میں جگا دو، ان باتوں کو تسلیم کر لو، اگر نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔